چلیں آپ مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ مذاکرات ہوئے، کامیاب نہیں ہو سکے، تو ایک سیاسی جماعت کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آگے کیا کرنا ہوگا. تو آپ کے پاس کوئی پلان بی اور سی بھی ہے کہ کیا؟ نہیں دیکھو، پلان اپنی جگہ ہے، خان صاحب کی جو ہدایات اور انسٹرکشن آتی ہے اس کے مطابق ہم آگے بڑھتے ہیں. بٹ فار ناؤ نیگوسیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کو روکا ہے. کسی چیز کو کسی بھی جگہ پہ ہم نے نہیں روکا. آج بھی خان صاحب کی جو کال ہے وہ سول ڈس اوبیڈینس، وہ انٹیکٹ ہے. خان صاحب کی کال جنرل پبلک میں، وہ جنرل پاکستانی کو انہوں نے میسج بھیجا ہے کہ جی دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو، کہ آپ لمٹ کریں اپنے ریمیٹنسز. تو انہوں نے کال اپنی کی ہے. خان صاحب نے باقی جو نیگوسیشنز ہے اس کے لیے کمیٹی بنائی ٹو گیو اٹ اے ٹرائی. اور اس کے ساتھ ہی خان صاحب ہی نے ان کو ایک کٹ آف ڈیٹ دی ہے کہ 31 جنوری تک کوئی نہ کوئی آؤٹ کم نکلنا چاہیے. دا ریزن بینگ کہ یہ بڑے مختصر وہ ہے مطالبات ہے، اور اس کے لیے دیکھنے چاہیے کہ اگر آپ سیریسلی اس کو لے لیں تو آگے بات بڑھ سکتی ہے. تو کوئی نہ کوئی ایک شارٹ ٹائم فریم میں کوئی اچھا آؤٹ کم ہونا چاہیے. لیکن جو حکومتی رہنما ہیں، جو بعض اراکین ہیں، ان کا ایک تاثر وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ ماضی میں بھی جب مذاکرات ہوئے نتیجے پر پہنچ گئے تھے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کو کال آئی اور انہوں نے اندر آ کے کہا کہ ہم نہیں مانتے. تو اس کمیٹی کے پاس کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ ہے؟ دیکھیں، اس کمیٹی کے پاس تو مینڈیٹ ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ مینڈیٹ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات آ جائے گی. ہمارے مطالبات بڑے سمپل ہیں، اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جی ان کو طرف سے فون آیا کہ جی آپ الیکشن نہ کرو. آپ ان کو کہو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کیا، تو پھر بھی آپ کیوں نہیں بیٹھے؟ سپریم کورٹ اپنے کنٹمپٹ میں بھی بیٹھی، پھر بھی آپ نے کیس نہیں کیا. اس کے بعد صبح اسمبلی ختم ہو گئی، پھر بھی آپ نہیں بیٹھے. اور قومی اسمبلی کی ختم ہو گئی اور ان کے مطابق ڈیٹ ہونی تھی، پھر بھی آپ نے وہ ڈیٹ نہیں دی. یہ تو اور دوسری بات، آپ کا اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہوا تھا کہ جی جوڈیشری سے آپ نے آر او لینے تھے، آپ راتوں رات چلے گئے. تو یہ تو فارگیٹ اباؤٹ دا پاسٹ. اگر آگے جانا ہے تو اب بیٹھنا ہے. تو اب ہونا یہ ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی کس طریقے سے اگر آپ کی فیوچر چلے جائے تو یہ دونوں کمیٹی بیٹھے گی تو، اور اوپن مائنڈ سے بیٹھے گی اور نیک نیتی کے ساتھ بیٹھے گی. تو میرا خیال ہے کوئی نہیں. لیکن پھر آپ ایک طرف مذاکرات بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف سول نافرمانی کی تحریک بھی ملک میں جاری ہے. یہ نہیں، یہ تھرو آؤٹ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا. دنیا میں لوگ ایسے کرتے ہیں، جنگیں بھی چل رہی ہوتی ہے اور لوگ ڈائلاگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہی تو پرابلم ہے. اگر آپ ایک چیز کے لیے آتے ہیں، اسٹیل میٹ نہیں ہونا چاہیے. ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کا اپنا سٹینس ہے، ہمارا اپنا سٹینس ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ان کے کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میجارٹی لوگ، چاہے وہ اس طرف ہو ہمارے طرف ہو، وہ سارے یہی چاہتے ہیں کہ سارے مسائل کا کوئی پولیٹیکل آؤٹ کم نکل آئے اور حل نکل آئے. اس لیے سارے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو. اور میں تو ذاتی سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کی کامیابی پاکستان کی کامیابی. یہ جو مذاکرات ابھی ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، یہی مذاکرات ہو رہے ہیں یا پس پردہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے علی مین گنڈاپور صاحب سے متعلق یا بشرا صاحبہ سے متعلق بھی ایک تاثر؟ ہمارے کوئی پس پردہ مذاکرات نہیں ہو رہے، اور خان صاحب نے بڑا کیٹیگریکلی پہلے بھی کہا ہے اور ابھی بھی آن دا ریکارڈ ہے کہ ہم نے، خان صاحب نے بالکل اس بات کو مسترد کیا ہے، ختم کیا کہ وہ کسی جگہ جائیں گے، چاہے وہ بنی گالا ہو، چاہے وہ کے پی کے ہو. ہم سمجھتے ہیں، خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہاں کا جیل میں رکھنا ہی غلط ہے، اللیگل ہے، غیر آئینی ہے. تو اس لیے اس کو جیل میں کیوں رکھے، چاہے وہ بنی گالا ہو، چاہے وہ کے پی کے ہو، چاہے وہ اڈیالہ ہو. اس لیے خان صاحب از ناٹ کمپرومائزنگ آن اینی آف دیٹ. نہ ہمیں ایسی آفر ہوئی ہے، نہ ہم اس کو کوئی کنسیڈر کر رہے ہیں، نہ ہمارے بیک ڈور چینل میں کوئی رابطے ہیں. اگر جب پہلے ایک ہوا ضرور تھا، 26 نومبر سے پہلے ہمارا ایک اچھا سا اور کنٹیسٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا. لیکن کنٹیسٹ اس کے بعد جب ہمارا کنٹیکٹ نہیں ہے تو کنٹیکٹ نہیں ہے. اور ابھی یہی بات سر، اس ٹائم کیا بات ہوئی تھی؟ نہیں، جو پہلے کنٹیکٹ سے اسٹیبلش ہو گیا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایسی کوئی بات نیگوسیشن کوئی شروع نہیں ہوئی، پیشکش ہوئی تھی کہ بات کرتے ہیں. نہیں، کوئی ایسی باتیں پہلے ہو جاتی ہے تو وہ کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا. اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ نیگوسیشن ہماری مذاکرات شروع ہو گئی تھی، لیکن ایک پازیٹیو طرف ہم چل پڑے تھے. ابھی جو ہم نے یہ والے مذاکرات ہیں، یہی مذاکرات ہیں جو ہمارے ہو رہے ہیں. کوئی بیک ڈیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم اسٹیبلش، اور یہی کمیٹی ہے ہماری جو بات کر رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم جو رابطہ ہوا تھا، کانٹیکٹ ہوا تھا، اس کو کنٹینیو کیا جاتا تو بہتر تھا؟ نہیں، دیکھو، ہو جاتا ہے، سیاست میں ہوتا ہی رہتا ہے، کنٹیکٹ ہوتے بھی ہے، نہیں بھی ختم ہو جاتے. بس نیور ٹو لیٹ ان پالیٹکس کہ آپ بات نہ کرو. آپ کوئی میٹر پہ پہنچ جاتے ہو، پھر چیزیں آپ روکتے بھی نہیں ہو تو لوگ ہمیشہ یہ آ جاتے. دروازے بند نہیں ہو چاہے نہیں ہونے چاہیے. تو آپ نے وہ دروازہ کیوں بند کیا پھر؟ نہیں، دروازہ کبھی بند نہیں کیا تھا. دیکھو، وہ تو ایک الگ بات ہے. ہم بہت قریب پہنچ گئے تھے، پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے تھے اور بات چیت ہماری چل رہی، مطلب بات چیت تو نہیں کہہ رہا، کنٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا. لیکن جب خان صاحب کو بیل ملی
اور ان کا رہائی ہونی چاہیے تھی. پھر آل آف سڈن ایک کیس میں اوور نائٹ اس کو اریسٹ کرنا, اس نے بھی ایک رول پلے کر دیا تھا. تو کچھ چیزیں ایسی ضرور ہوتی ہے. اب چونکہ ابھی وی آر بیک ٹو اسکوائر ون اور شروع ہوا, تو یہ کمیٹی اگر آگے بڑھے گی تو یہ بھی ایک کامیابی ہے. لیکن گور صاحب پھر آپ نے اسی کانٹیکٹ کو بحال کرنے کی بجائے ادھر کمیٹی کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ دیکھیے وہ بھی کانٹیکٹ تھا, تو ہمارے پولیٹیکلی ڈیسائیڈ کرتے اور پولیٹیکل بات ہے. اور یہ والی جو بات ہے یہ بڑی اچھی کمیٹی ہے. پہلے بھی 2 3 4 5 بندے ہی تھے اور ابھی بھی وہی بندے ہیں. کمیٹی اترائزڈ ہے, خان صاحب کی بیکنگ ہے اس کے پاس, خان صاحب نے خود کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کی ہے, کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. اور گورنمنٹ کے بھی سارے لوگ بیٹھے ہیں, تو پولیٹیکل کنٹیکٹ ہے, پولیٹیکل مسائل ہیں. لیٹس ٹرائی کہ کوئی سولوشن آ جائے.